الرحمن الرحیم۔ آج موضوع گفتگو عظیم ولی کامل ہیں جن کا نامی قطب زماں حضرت خواجہ غلام حسن سباق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ پر گفتگو سے پہلے چند باتیں تمہیدی عرض ہیں۔ نمبر 1، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دو چیزوں کا حکم آیا، تقوی اور سچے لوگوں کی صحبت۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں تقوی ہی کافی تھا، کیونکہ ساری عبادات کا مقصد تو تقوی ہے، لہٰذا تقوی ہی کے حصول کا حکم دیا جاتا تو نیک لوگوں کی صحبت اور صادقین کی معیت کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تقوی کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک ہے تقوی حاصل ہونا اور دوسرا ہے تقوی کا محفوظ رہنا۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی حاصل بھی صادقین اور صالحین سے ہوتا ہے اور تقوی کی حفاظت بھی انہی صالحین اور صادقین کی برکت سے ہوتی ہے۔ صادقین اور صالحین کی صحبت کے بغیر نہ تقوی ملتا ہے نہ تقوی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں صادقین کی معیت اور صحبت کا حکم دیا۔ اسی لیے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے تقوی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہاں تقوی کا بھی حکم دیا اور وسیلہ کا بھی حکم دیا کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعت مرشد ہے، گویا تقوی مرشد کی بیعت سے وابستہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرشد کامل اپنی توجہ سے مرید کے دل سے غفلت دور کر کے اس کے دل میں یاد الہی کی تڑپ اور محبت رسول کی شمع پیدا کر دیتا ہے اور اس میں اطاعت رسول کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور حضرت مفتی مظہر اللہ سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے ان کا قول یاد ہے، فرمایا کرتے، مرشد کامل پہلی نظر میں مرید کو اپنے اس مقام سے اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کاملین کی بیعت اور ان کا بیعت ہونا اور مرشد کا بیعت ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سلطان العارفین کا وہ مشہور شعر ہے کہ جاگ بنا دودھ جمن نہ باہو، جاگ بنا دودھ جمن نہ باہو، بھاویں لال ہوئن کڑھ کڑھ کے ہو۔ اسی وجہ سے اولیاء کاملین نے شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ کاملین اور عارفین سے بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا۔ دوسرا نقطہ، مرشد کامل کا تعلق مرید سے کیا ہوتا ہے اور مرشد کامل کی صحبت کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اس حوالے سے حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی زبانی انہی کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے مرشد کریم حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الخطلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ میرے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ جب سارے کام تقدیر اور قسمت کی وجہ سے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہونا ہے، تو ادھر بزرگوں کی صحبت اور ان کی خدمت کی کیا ضرورت ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو ہی میرے دل میں وسوسہ آیا، میرے شیخ نے میرے وسوسہ کو معلوم کر لیا اور فرمایا، بیٹے اس کا جواب سن لے۔
اللہ اکبر، کیا کاملین کی بصیرت ہے۔ آپ کے مرشد نے فرمایا بیٹا جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو اپنی ولایت کا تاج عطا فرمانا چاہتا ہے تو اسے دو چیزیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر ایک، اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اور دوسری چیز اس کو اپنے کسی دوست یعنی اولیاء اللہ میں سے کسی کی خدمت میں بھیج دیتا ہے، تاکہ جوں جوں وہ اپنے اس مرشد اور ولی کامل کی خدمت کرتا چلا جاتا ہے اس کی قربت اور ولایت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ خدمت اس کی عظمت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے مولانا روم علیہ رحمہ نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، اور میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ اکبر کھڑی شریف والے، اور یہ آج ہمارے سوشل میڈیا کے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ان بابوں سے کیا ملنا ہے، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے۔ تو میاں صاحب نے فرمایا راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے، ہم کہتے ہیں نا اے دینا، ہمیں سیدھا راستہ دے، سیدھا راستہ عطا فرما، اسی کا ترجمہ فرما گئے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد دے راہ نہ ملسی ڈب مرسیں وچ راہ دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بیعت مرشد صحابہ کرام کی وہ سنت ہے جو صحابہ کرام نے اپنے جان و مال قربان کرنے کی نیت کے ساتھ رسول کریم علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ مثلا وہ بیعت عقبہ ثانیہ جب مدینہ منورہ سے 70 صحابہ کرام آئے تھے اور مکہ میں عقبہ کے مقام پر دوسری بیعت کی تھی، جس میں انہوں نے شرک نہ کرنے اور نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ نشاور کرنے کا معاہدہ کیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، اور پھر انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا اس پر؟ تو آپ نے فرمایا تھا جنت، اور اس پر مالک نے ارشاد فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، تم اس بیعت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے کی ہے۔ تو یہ دراصل ایک مرید جب اپنے مرشد کامل کی بیعت کرتا ہے تو یہ سنت نبوی اور سنت صحابہ ہوا کرتی ہے۔ اتباع شریعت اور مرشد کامل کی تربیت کے فیض سے اور ان کی دعاؤں کی بدولت امت کے تمام اولیاء دنیا میں آفتاب ولایت بن کر چمکے، اور جن کا تذکرہ اور جن کا فیض آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ انہی کاملین امت میں سے ایک حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ قطب زماں ہیں۔ آپ کی ولادت 1267 میں اور وصال 1358 1939 میں ہوا۔ 91 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا قیام پاکستان سے پہلے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ نے مختلف علماء سے علم دین حاصل کیا، اور آخر میں مولانا نور خان صاحب چکڑالہ والے ان کے درس میں شامل ہوئے اور وہاں سے علم دین کا آغاز کیا۔ مولانا نور خان علیہ رحمہ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی علیہ رحمہ کے مخصوصین میں سے تھے، اور ان کے ذریعے حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا شرف حاصل کیا، اور کس قدر اپنے پیر خانہ سے ان کی وابستگی رہی اور خدمت رہی۔ آپ فرمایا کرتے کہ فقیر نے 40 سال تک اپنے پیران عظام کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ آج کا بچہ اور اولاد اپنے ماں باپ کو شاید پانی بھی نہ ڈال کر دے تو پہلی ہی سیڑھی میں ہم نیچے گر جاتے ہیں، ان کاملین کا کیا کہنا جنہوں نے اس قدر خدمات سر انجام دی۔ آپ خدمت، جان نثاری، اخلاص، وفا شعاری میں موسیٰ شریف کے تمام خلفاء سے سبقت لے گئے اور مرشد کریم کی بارگاہ میں خصوصی قرب حاصل کیا۔ پھر حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی علیہ رحمہ کے وصال کے بعد حضرت صاحبزادہ محمد سراج الدین کی خدمت میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری رکھا اور آپ کی خانقاہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ اور پھر حضرت خواجہ محمد سراج الدین علیہ رحمہ نے انتہا کی خوشی میں یہ دعا دی کہ مولوی صاحب
میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کا بادشاہ بنائے۔ جس طرح ایک استاد کو شاگرد کے اپنے مقام کا اندازہ ہوتا ہے، اسی طرح کاملین کو، مشائخ کو اپنے مریدین کی روحانی پرواز اور روحانی قوت کا مکمل ادراک ہوتا ہے۔ نافع السالکین مشہور کتاب ہے، میں نے اس میں پڑھا کہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ کو ان کے شیخ نے فرمایا تھا کہ کوہ سلیمان سے ایک سلیمان اٹھے گا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ملک کا وارث ہوگا اور اس کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہوگی۔ دنیا نے ان کی عظمت کو دیکھا۔ اسی طرح حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اپنے مرشد کامل خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلافت عطا فرمائی تو اس وقت 3 حضرات کو بیک وقت خلافت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 کا تعلق سادات یعنی سید گھرانے سے تھا اور ایک خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کو جب خلافت عطا ہونے لگی تو آپ پر رکت اور گریہ زاری طاری ہو گئی، آپ رونے لگے۔ تو مرشد نے وجہ پوچھی، حضرت محمد عثمان دامانی علیہ رحمہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے عرض کیا، حضور یہ دونوں خلفاء تو سید ہیں اور میں جٹ ہوں۔ اللہ اکبر۔ مرشد کامل نے ارشاد فرمایا، مولوی غلام حسن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک ایسا وصف رکھا ہے جو اس زمانہ کے کسی ولی میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وصف کیا تھا؟ خلفائے کرام اور اولیاء کے مطابق یہ وصف یہ تھا کہ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس غیر مسلم ہندو اور سکھ پر نظر ڈالتے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتا، اور پھر جہاں خطاب فرماتے جتنے بھی گناہ گار لوگ ہوتے وہ گناہوں سے تائب ہو کر اٹھتے۔ میں اس کی ایک مثال عرض کروں گا۔ آپ پر مشہور ایک واقعہ ہے جو فیوضات حسنیہ میں ہے۔ نور پھر تھل کے مقدمہ قتل میں کے دوران آپ کا مقدمہ ضلع جھنگ سے منتقل ہو کر ضلع میاں والی کی عدالت میں پہنچا تو اس میاں والی کی عدالت میں حضرت پیر سواگ علیہ رحمہ موجود تھے۔ اس موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ہندوؤں نے ایک اور استغاثہ حضرت کے خلاف دائر کیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ حضرت صاحب جادوگر ہیں اور یہ اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اس موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھا کر معافی نامہ تحریر کر دیتا کہ آئندہ نہیں کروں گا، یا ہم کوئی اور وکیل تلاش کرتے اور اس کو بھاری فیس لگا دیتے۔ لیکن یہ ہم ہیں جو شارٹ کٹ راستے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کدھر سے فائدہ ملے گا، کدھر سے کیا ملے گا۔ مگر اللہ اکبر، علامہ فرماتے ہیں جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ اور امام بصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَمَن تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ وَمَن تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَجِمِ، کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے اور جس کو نبی کریم کی مدد اور خصوصی لطف و کرم حاصل ہوتا ہے، اس کے آگے شیر بھی آ جائے تو وہ اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ حدیث پاک، حدیث قدسی جو بخاری شریف میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے قریب پہنچتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور حضور اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں کسی اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وہ ان کانوں سے سنتا ہے۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے قدم بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس محبوب کامل اور ولی کامل کے ان اعضاء میں اللہ کا نور آتا ہے اور وہ ان نور سے تصرف کرتا ہے، اس نور سے، اور مشکلات کو حل کرتا ہے۔ چونکہ حضرت پیر سواگ علیہ رحمہ اس مقام محبوبیت پر فائز تھے، مرشد کے محبوب بنتے ہیں
تو پھر حضور کے بھی محبوب بن جاتے ہیں اور پھر اللہ کے بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ اس مقام محبوبیت پر آپ فائز تھے۔ تو جب ہندوؤں نے یہ استغاثہ دائر کیا کہ یہ جادوگر ہیں اور جادو کے ذریعے سے مسلمان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اتفاق سے اس عدالت میں ایک سیشن جج ہندو اور 2 ہندو افسر موجود تھے، اللہ اکبر۔ آپ نے جب یہ سنا تو پھر جوش میں آپ نے ان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، کیا اس کو بھی میں نے مسلمان کیا، کیا اس کو بھی میں نے مسلمان کیا، کیا اس کو بھی میں نے مسلمان کیا۔ بس جدھر جدھر انگلی اٹھائی وہ سب کے سب محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ مقام ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج حدیثیں پڑھنے والے بہت ملیں گے، مگر اس مقام قرب پر فائز وہ ولی کامل ہی ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ حضرت کا فیض جاری ہے۔ ہر سال آپ کا عرس مبارک 11، 12 اور 13 اکتوبر کو ماشاءاللہ آپ کے آستانہ پر ہوتا ہے، جو ضلع لیا تحصیل کروڑ کے ساتھ آپ کا آستانہ پیر سواگ ہے، وہاں ہوا کرتا ہے۔ کثیر تعداد میں ماشاءاللہ لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا تذکرہ تفصیلی فیوضات حسنیہ میں اور جہان امام ربانی میں میرے مرشد کریم پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ نے کیا۔ آپ کی اولاد، آپ کے صاحبزادگان اپنے جد امجد کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تا قیامت جاری رکھے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔